بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ تیرا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اس ماہ کے آپ نے روزے نصیب کیے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے اور ہم نے روزے اور آپ لوگ بھی روزے رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات، روزے، تراویح قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام چیزیں جو آپ نے نیکی کی بنیاد کے اوپر اس رمضان میں شروع کی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائے۔ ویسے تو روزے کی تعریف پڑھی جائے حدیث مبارکہ کی بکس میں، یا جو علماء اکرام نے اس پر بہت ساری روشنی ڈالی ہے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ روزہ صرف منہ بند رکھنے کا یا بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اور تم روزہ رکھو تقوی کے ساتھ، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم نیکوکار اور پرہیزگار بن سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تقوی کی بات کی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ روزہ بیسیکلی ایک کلاس کا نام ہے جو ہر سال ایک مہینے کی شکل میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اور اس سے ہم کچھ حاصل کرتے ہیں۔ حاصل کیا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر سب سے پہلا سبق صبر کا ہے؟ تو کیا ہمارے اندر صبر پیدا ہوا ہے؟ بے چینی کم ہوئی ہے؟ جھوٹ کم ہوا ہے؟ غیبت کم ہوئی ہے؟ برائی کی طرف ہم کم گئے ہیں؟ دھوکہ دہی کی طرف کیا ہم کم گئے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر کیا ہم اپنے آپ کو پہچاننے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کیا ہم اپنے نفس کو پہچاننے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ یا صرف ہم عام دنوں سے ڈبل زیادہ کھانا کھا کر روزہ رکھ کے، اور پھر 2 ٹائم سے زیادہ افطاری کر کے، 2 ٹائم کے کھانے سے زیادہ افطاری میں کھا کے، اور ہم اپنے آپ کو کہیں دھوکے میں تو نہیں رکھ رہے؟ ثواب اور ثواب دارین حاصل کرنے کے چکر میں ہم کہیں دھوکہ تو نہیں کھا رہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا اگلے رمضان میں ہم ہوں گے، یا ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اگلے سال کے روزے رکھ سکیں؟ یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن جو موقع ہمیں اس دفعہ مل چکا ہے، ہمیں اس کو تو اچھے طریقے سے اور پراپر طریقے سے سمجھنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، اس سے فائدہ حاصل کرنا ہوگا، تاکہ ہم اپنے امتحان میں پاس ہو سکیں۔ ہمارے روزہ رکھنے سے، بھوکے رہنے سے یا نہ رہنے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے نزدیک آپ کو تقوی سے واقف کروانا ہے، اور جب تک آپ کو تقوی حاصل نہیں ہوگا، آپ کا بھوکا رہنا، روزے دار ٹھہرنا بے معنی سا لگتا ہے۔ نمازی، پرہیزگار، متقی بننا اس روزے کی کلاس ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ روڈوں پر، بازاروں میں، گاڑیوں میں رمضان شریف میں لوگ بہت لڑ رہے ہوتے ہیں، صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، گاڑی والا ہارن دے دے تو اتر کے لڑنے لگ جاتے ہیں، رکشے والے، موٹر سائیکل والے، سب ایک
ادب کے ساتھ زندگی میں داخل ہوئے ہوتے. تو خدا را اپنی طرف تھوڑی سی توجہ کریں. اور اب وہ لمحہ آ پہنچا ہے اور وہ بہت بڑا خوشی کا لمحہ ہے کہ آپ نے 8 روزے رکھنے کے بعد آپ اتنے یکسو ہو چکے ہیں. رمضان شریف میں تراویحاں پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ اتنے یکسو ہو گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ سجدہ نگو ہو کر جو دعائیں مانگ رہے ہیں وہ قبول ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے محلے اور شہر اور ملک کی سلامتی کرے اور کامیابیاں کرے. آمین ثم آمین. اب ہم بات کریں گے جناب ستاروں کی، جو اس ہفتے 19 تاریخ سے لے کے 25 تاریخ تک ہے. یہ ہفتہ کیسا گزرے گا؟ بہت ہی کامیاب اور بہت ہی زبردست ہفتہ ہے. اس میں بہت ساری باتیں کریں گے. آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا. ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے. اب ہم بات کریں گے جناب لیو کی. لیو جو ہے وہ 5واں سٹار ہے اور آتشی سٹار ہے اور اس کا لکی نمبر ہے 1 اور اس کے جو بہترین نمبرز ہیں وہ 10 نمبر ہے، 19 نمبر ہے، 28 نمبر ہے، 37 نمبر ہے اور 46 نمبر ہے. لیو کا جو فیملی بروج ہیں وہ ہے ایریس اور سیگیٹیریس. بہترین بروج جو اس کے ساتھ بانڈنگ میں جا سکتے ہیں، اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، وہ ہے جمنائی، کینسر، ورگو اور لبرا. جن کے ساتھ نہیں بنتی وہ ہے ٹورس، اسکارپیو اور ایکویریس. ان سے آپ نے بچنا ہے، ان سے احتیاط کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. لیو کے لیے بھی یہ بہت بہترین ہفتہ شروع ہو گیا ہے. دعائیں قبول ہونے کا بلکہ قبول ہو گئی ہیں اور بہترین ہفتہ سٹارٹ ہو گیا ہے. بہت اچھا رہے گا صحت کے حوالے سے بھی، مالی معاملات کے حوالے سے بھی اور فیملی کے حوالے سے بھی، خاندان کے حوالے سے بھی اور آپ کی دکانداری کے حوالے سے بھی. رشتوں کے حوالے سے بھی لیو کا یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا. لین دین میں بہت آسانی ہوگی. رشتوں کے رکے ہوئے معاملات بھی آپ کے اچھے ہو جائیں گے اور آپ کو آسانی ہوگی. فیملی کے بڑے لوگوں کے ساتھ باتوں کو شیئر کریں اور چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں. اس سے آپ کا امیج بھی اچھا ہوگا اور آپ کے راستے بھی کھلیں گے. طبیعت آج تھوڑی سی خراب ہے لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ لیٹ ہو گیا ہوں، ویڈیو بنا لی جائے. زول 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو سخت ڈیوٹی بھی مل سکتی ہے اور آپ کو مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے. بہت توجہ کے ساتھ آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے اور بہت انشاءاللہ ذمہ داری آپ کو ترقی کی طرف لے کے جائے گی. رشتوں کے معاملات آپ کے لیے بہت آسان ہوں گے اور انشاءاللہ آپ اس ہفتے رشتے ازواج میں منسلک ہو جائیں گے. تعلیمی معاملات آپ نے اچھی طریقے سے نبھائیں. امتحان میں بہت بھرپور طریقے سے تیاری کر کے بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آپ نے اس کا کریڈٹ بھی آپ کو ہی ملنا ہے. اپنے کیریئر پر توجہ دیں ورنہ ترقی نہیں ہوگی. اور اپنے فیملی کو بھی ساتھ لے کے چلیں اور باہر کا سفر بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اب ہم بات کریں گے جناب ورگو کی. ورگو مٹی کا خاک ستارہ ہے اور اس کا لکی نمبر ہے 5. اس کے ساتھ جو دوسرے نمبر ہیں، جو سپورٹنگ نمبر ہے، جو بہت اچھے نمبر ہیں، وہ ہے 14 نمبر، 23 نمبر، 32 نمبر، 41 نمبر اور 50 نمبر.
ورگو کا جو فیملی بروج ہیں وہ ہے کیپریکون اور ٹورس. جو اس کے ساتھ بہترین بانڈنگ میں بروج جا سکتے ہیں وہ ہے لیو، کینسر، لبرا اور اسکارپیو. جن کے ساتھ اس کی نہیں بنتی وہ ہیں جمنائے، سیگیٹیریس اور پائسس. ورگو اس ہفتے آپ کا سست رہے گا. سست کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو کوئی پریشانی اٹھانی پڑے گی. سست کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صحت کے حوالے سے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوگی. آپ کو مالی فائدہ بھی ہوگا، لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، آپ نے احتیاط کرنی ہے. آپ کے کوئی فیملی میٹر جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ایک چڑچڑا پن کا جھٹکا لگ سکتا ہے، ایک زون چل سکتا ہے، ایک ٹائم گزر سکتا ہے. ڈپریشن کی وجہ سے آپ کو معاملات آپ کے خراب ہو سکتے ہیں. پر اعتماد رہیں، اچھے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کریں. جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں کیونکہ آپ نے کچھ چیزوں کے سودے کرنے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جذبات میں لوگ لے جا کر آپ سے بات منوا لیں گے جو بعد میں آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی. چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. رشتوں کے معاملات میں آپ نے اچھے طریقے سے بات چیت کر کے اور چیزوں کو دیکھ کے رشتوں کی بات آگے چلانی ہے. اور میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس ہفتے آپ کو کوئی پریشانی کی اطلاع بھی مل سکتی ہے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا. بہت ہمبل طریقے سے اور اچھے طریقے سے آپ نے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. والدین کی طرف سے آپ کو صحت کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے. پریشانی ہو سکتی ہے لیکن آپ نے ان کا چیک اپ اور ڈاکٹری معاملات کو صحیح طریقے سے دیکھنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت یاب کرے گا. پڑھائی کی طرف آپ اچھی توجہ کے ساتھ چلیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا. اب ہم بات کریں گے جناب لبرا کی. لبرا ہوائی سیارہ ہے، ستارہ ہے. لکی نمبر اس کا 2 ہے اور اس کے جو 2 لکی نمبر ہیں، ایک 6 اور 9، اور اس کے جو اچھے نمبر ہیں وہ ہیں 6، 15، 18، 24، 27، 33، 36، 42 اور 45. اس کے جو فیملی بروج ہیں وہ ہے کیریس اور جمنائے. شریک حیات اور اچھی باؤنڈنگ والے بروج جو ہیں وہ لیو، ورگو، اسکارپیو اور سیگیٹیریس. جن کے ساتھ اس کی نہیں بنتی لبرا کی وہ ہے ایریس، کینسر اور کیپریکون. ان سے آپ نے بچ کے رہنا ہے، ان سے دور رہنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا. زول جو ہے آپ کے چھٹے گھر میں موجودگی کی وجہ سے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا. آپ کی آمدن میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. الحمدللہ آپ کا گراف اوپر جا رہا ہے. اس وقت کسی وقت بھی آپ کو ایک اچھی خوشخبری مل سکتی ہے اور آپ کو کسی بڑی ڈیل کے بدلے نفع زیادہ مل سکتا ہے. آپ کو بہت احتیاط سے ڈیل کرنی ہوگی. کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. آپ کے مالی معاملات ماشاءاللہ بہت اچھے بہتر ہو رہے اور آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے. آپ کو نوکری پر بھی اچھی ذمہ داری مل سکتی ہے اور اس سے ترقی بھی ہو سکتی ہے. آپ کی بڑا کانٹریکٹ بھی مل سکتا ہے. پچھلے ہفتے بھی میں نے کہا تھا آپ کی ڈیل ہو سکتی ہے. آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. اخراجات میں آپ نے اپنے توازن پیدا کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اخراجات بڑھا دیں، بڑھانے نہیں ہے. فیملی کے مسائل بھی حل کرنے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی اچھے طریقے سے کرنا ہے. رشتوں کے معاملات میں آپ ضد نہ کریں اور فیصلہ کریں.
کیونکہ ضد کرنے سے رشتے بھی خراب ہوتے ہیں، تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں اور خاندان میں تلخیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو آپ ایک فیصلہ کر لیں۔ یہ چکنی چپٹی باتیں کبھی ادھر کبھی ادھر، ان باتوں سے پرہیز کریں، اس سے فیملی بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے اور دوسرے معاملات بھی خراب ہو رہے ہیں۔ ورگو کی جو فیملی پوزیشن ہے، شریک حیات کے ساتھ جو اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہو رہی ہے، اس کو بھی کنٹرول کرے، آگے آنے والے وقت میں بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنے منصوبوں کو ایک عملی جامہ پہنائیں اور اس پر کام شروع کریں، اور جو پیچھے رکے ہوئے کام ہیں ان کو بھی ختم کریں۔ تعلیمی معاملات کے میدان میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اور آپ پوری یکسوئی کے ساتھ کام کریں۔ رشتوں کے معاملات روز بروز بہتر ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے رشتے بھی انشاءاللہ آئیں گے اور دیکھ بھال کے اس کو آسانی سے بات چیت کریں۔ نظر بد اتاریں اپنی اور انشاءاللہ تعالی اللہ کرم فرمائے گا۔ اپنے فیصلے کرنے میں آزادی ہے، لیکن لبرا اپنی چیزوں کو الجھا کے رکھتا ہے اور رشتے کرنے میں بہت ساری چیزیں وقت آنے پر خراب کر دیتا ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس وقت جو زائچہ ہے آپ کا، وہ آپ کو بہت سپورٹ کر رہا ہے اور آپ اپنے معاملات کو بہتر پوزیشن پر لے کر آئیں۔ تعلیمی معاملات پہ بھی آپ توجہ سے وقت کچھ اپنے تعلیم پر توجہ دیں، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، محنت کے ساتھ آپ کام کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ہوگی۔ اگر آپ نے سفر کرنا ہے مڈل ایسٹ وغیرہ میں یا یورپ کی طرف یا ویسٹ کی طرف، تو وہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا اور اس میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ہم بات کریں گے جناب اسکارپیو کی۔ اسکارپیو جو ہے وہ 8واں بروج ہے اور انشاءاللہ 8ویں نمبر کا جو بروج ہے یہ پانی کا وہ ہے، اور اس میں اس کا لکی نمبر جو ہے وہ 9 ہے، اور 9 نمبر جو ہے وہ اس کے بہترین جو دوسرے نمبر ہے وہ ہے 19 نمبر ہے، 27 ہے، 36 ہے، 45 ہے اور 54 نمبر ہے۔ اسکارپیو کے جو فیملی بروج ہیں وہ ہے کینسر اور پائسس۔ جو اس کے بہترین دوست بروج ہیں وہ ہے ورگو، لبرا، سیگیٹیریس اور کیپریکون۔ جن کی اس کے ساتھ باؤنڈنگ نہیں بنتی، ان سے دور رہیں، وہ ہے ٹورس، لیو اور ایکویریس۔ ان سے آپ دور رہیں اور بچ کے رہیں، انشاءاللہ تعالی خیر ہوگی۔ اسکارپیو یہ آپ کا بہترین سال ہے، اور آپ جب سے یہ سال شروع ہوا ہے آپ کا کوئی معاملات جو ہے ایسا نہیں ہے جو رکا ہو، اور اسکارپیو اس وقت بہت بہترین خوش قسمت ستارہ ہے، جس کے لیے بہترین ٹائم چل رہا ہے اور وہ محنت بھی کر رہا ہے اور اس سے اس کو فائدہ بھی مل رہا ہے۔ اسکارپیو جن کے نام اپنے اسکارپیو سٹار کے مطابق نہیں ہیں، وہ اس وقت سخت پریشانی کے شکار ہیں۔ اسکارپیو جن کے آپ کے نام اپنے سٹار کے مطابق نہیں ہیں، ان کی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں اور پھر خراب ہو جاتی ہیں، جب وہ بہت نزدیک پہنچ جاتے ہیں تو خراب ہو جاتی ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذائچے کے مطابق، اپنی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق اپنا نام ضرور رکھیں اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ نظر بد آپ کا پیچھا کر رہی ہے اور نظر بد آپ سے اتارے اپنی، کیونکہ آپ سے لوگ حسد بہت کرتے ہیں۔ آپ نے زیادہ اگریسو نہیں ہونا اور زیادہ پیار بھی نہیں کرنا، کیونکہ آپ میں دونوں صورتیں ایسی ہیں، یا تو آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں یا آپ بہت زیادہ دشمنی پہ اتر آتے ہیں، غصہ کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے پرہیز کریں، کیونکہ آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے۔ اسکارپیو کو چاہیے کہ اپنے کاروبار اور اپنی چیزوں کو مینٹین کریں، اور اپنی بہت ساری ایسی چیزیں جو ان کے جو پلان میں ہیں ان کو ایزیکیوٹ کریں،
اور اس اپنی مناسب حکمت عملی اور منصوبہ بندی کرتے ہوئے آگے بڑھیں، جس سے ان کو بہت کامیابی ہوگی۔ اسکارپیو اپنے خاندان اور فیملی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، دوستوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، نئے لوگ آپ کو ملیں گے، نئے دوست بنیں گے۔ اسکارپیو دوستی کرنے میں بھی بہت پہل کرتا ہے اور اس سے وہ فائدہ بھی اٹھائے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی روحانی تعلیم اور اس میں بھی ترقی ہوگی۔ اس ہفتے آپ کو کہیں سے بڑی خوشخبری مل سکتی ہے اور اس سے مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ نوکری کرنے والے اسکارپیو جو ہیں بڑی محنت اور محبت اور سے کام کریں، توجہ کے ساتھ کام کریں۔ آپ کو جو ذمہ داریاں مل رہی ہیں ان کو آپ نے احسن طریقے سے سر انجام دینا ہے اور وہی آپ کی ترقی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے سر انجام دیں۔ سفر اگر آپ کرنا چاہیں تو اچھا رہے گا، کامیاب رہیں گے، مثبت نتائج ملیں گے۔ اس ہفتے آپ کو اچانک خوشخبری مل سکتی ہے جو آپ کے لیے بہت مفید ہوگی۔ اسکارپیو کو اپنے فیملی معاملات کو بھی اچھے طریقے سے نپٹانا ہوگا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچوں کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ جو کشیدہ حالات ہیں ان کو بھی بہتر کریں۔ انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔